اوکے وی آر بیک. ادے بھسکر صاحب کا اپنے دلی میں دیکھا وہ کتنا ڈیفینڈ کر رہے تھے اور سنسیئرلی واقعی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ان کا کوآپریشن ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ ربش. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو انڈین آرم فورسز کے لیے اور ان کی گورنمنٹ کے لیے ہے وہ کرنل پروہیت کا کیس ہے. اس کرنل پروہیت کے کیس کے اندر اتنی لیئرز ہیں غلاظت کی, اتنی ایگزیکٹلی دس از واٹ دا پوائنٹ از. ہماری انٹیریئر منسٹری اس بات پہ کیوں نہیں تھا؟ اسرائیلی فورن آفس انڈین فورن آفس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کیے ہوئے اور موساد کرنل پروہیت کے ساتھ مل کر انڈیا میں کو کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ اتنی ڈبل کراسنگ ہے انڈین سوسائٹی کی, انڈین ریلیشن شپ کی, کہ یہ خود نیشنلسٹ انڈینس کے لیے بھی امبیرسنگ ہے. پھر کرنل پروہیت کا یہ کہنا ان کا کہ صاحب کرنل پروہیت از این ایکسپشن ان انڈین آرمی اور اس کے کوئی تعلقات مزید اس قسم کا کوئی ایلیمنٹس بجرنگ دل RSS سے بی جے پی والے ایلیمنٹس جو ہیں انڈین آرمی میں موجود نہیں, امبیرسمنٹ چھپا رہے ہیں. دس از ربش فرام دس پوائنٹ آف ویو بیکاز آپ انڈین مین اسٹریم پالیٹکس میں جب نریندر مودی جیسے دہشت گرد دیکھتے ہیں, بال ٹھاکرے جیسے دیکھتے ہیں, تو ہاؤ ڈو وی بلیو کہ انڈین آرم فورسز کے اندر یہ انفلوئنسز موجود نہیں ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ جب اتنا بڑا ممبئی آپریشن کیا جا رہا ہے تو یہ کرنل پروہیت نے تو نہیں کیا ہے. کرنل پروہیت تو جیل میں تھا اس وقت. تو اتنا بڑا سیکورٹی آپریشن پروہیت کو بچانے کے لیے جس کے اندر اسرائیلی موساد بھی انوالو ہوئی, را بھی انوالو ہوئی, انڈین ملٹری انٹیلیجنس بھی انوالو ہوئی, تو وہ کون سے پلیئرز ہیں جو باہر بیٹھ کے اتنا بڑا آپریشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں جسٹ ٹو سیو دیم سیلوز, جسٹ ٹو سیو دوز ایلیمنٹس کہ جن کو کرکرے جو ہے مسلسل اس کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے. اچھا ایک اور سوال زید سمز کا تھا, وہ جب ممبئی اٹیک ہوا تھا سمز کی بات اگین سی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو آپریشن ہے پرائمرلی اس کے اندر انہوں نے بڑا ہوگا کہ ہم نے سم ریکارڈ کر لی, ٹیلیفونک کنورسیشن ریکارڈ کی. یہ انڈین میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور انویسٹیگیشن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ جس شخص نے ان دہشت گردوں کو سمز پرووائڈ کی تھی وہ کشمیری پولیس کا انڈر کور انٹیلیجنس آفیسر, یعنی ان کا اپنا اندر کا بندہ. جب اس کو گرفتار کیا جا کے جب ممبئی پولیس نے, تو باقاعدہ کشمیری پولیس نے احتجاج کیا کہ ہز کور ہیز بین بلون. ہاں آپ نے ہمارے اندر کے بندے ہمارے اندر کے آدمی کو ایکسپوز کر دیا کہ مجاہدین کے بیچ میں ہم نے دہشت گرد چھوڑے, اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ چھوڑے تھے. ایک بات ہم یہاں پہ احمد آپ کو اور بتانا چاہیں گے, پیپل شوڈ گو اینڈ لک فار اے کیس جس کے اندر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے, موساد نے ایک کوورٹ آپریشن کیا تھا لیبیا کے خلاف. لیبیا کے اندر یہ ٹرانسمیٹرز بلڈ کرنا چاہتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ریڈیو اسٹیشن لیبیا میں ہم لگائیں اور وہ اینٹی امریکن براڈ کاسٹ کریں. یہ تصور دے امریکنز کو کہ جیسے لیبیا امریکہ پہ حملہ کرنے والا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے نتیجے میں ٹرانسمیٹرز لگائے, امریکنز ور کنفیوزڈ, CIA کو بیوقوف بنایا انہوں نے. اور امریکہ کو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے لیبیا پہ اور قذافی پہ حملہ کیا تھا, دیٹ از 79 اور 80 کے ارلی اس زمانے کی بات ہے, 86 کی بات ہے, اس سے بہت پہلے. لیکن باقاعدہ لیبیا پہ امریکن ایئر ریڈ ہوا اینڈ دیٹ ایئر ریڈ واز ڈن بائی فیڈنگ فالس انٹیلیجنس ٹو دی CIA بائی موساد. وہ کوورٹ آپ تھا. اس کوورٹ آپ کی ڈیٹیلز اب سامنے آئی ہیں اور یہ بڑا فیسنیٹنگ ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ سمندر میں بحری جہاز سے ربر کی ڈینگیز میں باقاعدہ موساد کے کمانڈوز لیبیا کے ساحل پہ لینڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ بائی دا وے انٹرنیٹ پہ اگر گوگل کریں مل جائے گی اسٹوری. اچھا 2 منٹ ہیں زید, وقت بہت کم ہے. ویری کوئکلی CIA چیف جو ہے اس وقت انڈیا گئے ہیں. ایک رپورٹ آج ہی پبلش ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ اور وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ 8 سال میں ہندوستانی انٹیلیجنس نے اتنا مسلیڈ کیا CIA کو, اتنا ان کو مروا دیا ہے. آج کی خبر احمد آپ سن رہے ہیں کہ پریکٹیکلی پاکستان کے ISI نے کنفرنٹ کیا CIA کو اور صاف صاف کہا ہے کہ CIA از ریسپانسبل فار سپورٹنگ ٹیررزم ان پاکستان. اور اب پریکٹیکلی پاکستانی ISI اور CIA کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ پہلے تو جنگ تو پہلے بھی جاری تھی, اب میڈیا میں آ گئی ہے. ناؤ ایوری بڈی نوز, امریکنز نو دس کہ اگر CIA نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وی ول پے بیک دا ISI نے فیصلہ کر لیا کہ ویل پے دم بیک, تو ان کا حشر افغانستان میں سوویت یونین سے برا ہوگا. اور اسی لیے یو آر رائٹ کہ اب یہ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں CIA والے انڈینز کے پاس, کیونکہ سارا تحریک طالبان کو تیار کرنے کا اور بلوچستان لبریشن آرمی کو یہ فساد کرنے کا جو کام تھا سب کانٹریکٹ کر دیا تھا CIA نے را کو. اینڈ را نے ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ ویل پش دا وار انٹو پاکستان اور افغانستان میں آپ کو جنگ نہیں کرنی پڑے گی. اینڈ امیرکنز ور فالن فار دس, امیرکن ٹک دا بیٹ. واٹ بیسکلی دا انڈینز ہیو ڈن ناؤ از کہ دے ہیو ٹیکن دا CIA فار رائٹ, دے ہیو ٹیکن دی امیرکنز فار رائٹ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈینز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دا لاسٹ امیرکن, یو سی, تو پریکٹیکلی. سو ناؤ یو فائنڈ ون دا CIA واز کنفرنٹڈ بائی دی ایویڈنس کہ تم انوالوڈ ہو دہشت گردی میں پاکستان کے, چاہے تمہاری بلیک واٹرز ہو, ایکسی ہو, ڈائناکور ہو یا تمہاری تحریک طالبان ہو,
لیکن CIA is directly involved. Now ISI has confronted them. So naturally, it's very understandable کہ CIA will rush to Delhi to say کہ تم نے مروا دیا ہمیں. Now what do we do next? Now what do we next? اچھا we are almost out of time. اچھا ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے ہندوستان ابھی تک دنیا میں کسی کو کنونس نہیں کر سکا. اگر کسی کو ڈرایا ہے ہندوستان نے تو صرف ہمارے چند جو حکمراں ہیں اسلام آباد میں انہیں کو ڈرایا ہے. دنیا میں کسی کو کنونس نہیں کر سکے. انٹرپول کا چیف خود اسلام آباد آیا, پریس کانفرنس یوز نے کہا کہ ہمارے ساتھ انڈیا نے کوئی بھی تک انٹیلیجنس شیئر نہیں کیا ہے. کیونکہ پروف نہیں ہے, کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے 1 سال کے اندر جو ہے یہاں پہ جنہوں نے لشکر طیبہ پہ باتیں کی تھیں اور دوسرے جو ان کے لیڈرز تھے فارمر صاحب کا, وہ کسی کے خلاف کوئی ایک کیس بھی پروف کورٹ میں نہیں ہو سکتی. بلکہ اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو پرابلی انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے اتنے پروف کھل جائیں گے اور اسرائیلی نیکسس کھل جائے گا. سو اٹس ان انڈیاز انٹرسٹ to close it. To close it. We are almost out of time, Zaid, and we'll see you now tomorrow. Make sure you watch tomorrow's program as well. And thanks again, Zaid, and thank you again, Uday Bhaskar Saab, jo ki Delhi se main join kiya tha. Allah Hafiz.